قائد محترم کے آنے سے پہلے چند ہی گزارشات سماعت فرمائیے۔ حافظ احمد صاحب، آپ کے ساتھی جناب آصف چیمہ صاحب، ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء میں اخلاص والے ساتھی آئیں، ہماری کوشش ہوگی۔ یا اللہ اخلاص والے ساتھی عطا فرمانا۔ جن کی سوچ وسیع ہو، جن کی سوچ چھوٹی نہ ہو، جن کی سوچ چھوٹی نہ ہو، کیونکہ دو چیزیں انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ محترمہ عرفانہ عمر صاحبہ، محترمہ پروفیسر سائمہ زبیر صاحبہ، محترمہ مسز نواز صاحبہ، یہ دو چیزیں، محترمہ نیر مرتضیٰ لون صاحبہ، دو چیزیں انسان کو آگے نہیں چلنے دیتی: پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ۔ پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ جس بندے کی سوچ چھوٹی ہو وہ بھی بیچارہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ دائیں بائیں تنقید ہی کرتا رہتا ہے، وہ تنقید ہی کرتا رہتا ہے، بس وہ نقص نکالتا رہتا ہے۔ بس پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ بندے کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ میری گزارش ہوگی جب بھی کبھی آپ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ہمارا اجلاس ضرور ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں کوشش کروں گا کہ اگست میں 14 اگست کے حوالے سے، 14 اگست کے قریب میں آل پارٹیز کانفرنس بلاؤں گا۔ اے پی سی گجرانوالہ میں اس کا انعقاد ہوگا، آل پارٹیز کانفرنس۔ اس میں پاکستان کی صوبائی سطح پر تمام پارٹیوں سے ایک ایک نمائندے کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ تمام پارٹیز، کیا وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، این جی اوز کے جو تنظیمات ہیں اور جو مذہبی تنظیمات ہیں، سب سے ایک ایک کارکن کو، وہ جو پاکستان میں پنجاب کی جو سیاسی پارٹیاں، مذہبی تنظیمیں، دینی پارٹیاں اور این جی اوز کی تنظیمات، سول سوسائٹی کے، حتیٰ کہ صحافیوں کے بھی ایک نمائندے، بھائی پولیس کے ایک نمائندے، ہم آرمی کے ایک نمائندے، ہم تمام کو، اور موضوع ایک ہوگا کہ مہنگائی کا توڑ کیسے ممکن ہے۔ ہمارا اس اے پی سی کا موضوع ہوگا کہ مہنگائی کا توڑ کیسے ممکن ہے۔ اس پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی وہ یوم پاکستان کے حوالے سے اس کا نام رکھیں گے میرے پاکستان میں مہنگائی کا توڑ کیسے، میرے پاکستان میں مہنگائی کا توڑ کیسے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ایک ہم اے پی سی کا انعقاد کریں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں سیاسی پارٹیوں کے اندر علماء مشائخ ونگز ہوتی ہیں، ایک لٹریری ونگ آج تک نہیں بنائی کسی پارٹی نے۔ کسی سیاسی پارٹی کے اندر لٹریری ونگ نہیں ہے جس میں شاعر اور ادیب، دانشوران، انٹلیکچوئلز آئیں اور بیٹھیں اور ہمیں بھی وہ اپنے خیالات سے نوازیں۔ ہم اپنی پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے اندر باقاعدہ ایک لٹریری ونگ کا بھی ایک تشکیل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں میں انشاءاللہ محترمہ عرفانہ عمر صاحبہ سے اور لاہور میں محترمہ سغرا صدف صاحبہ سے، شہباز ساحر صاحب ہیں، میں ان سب احباب سے ایک مشاورت کروں گا کہ جو پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے اندر ایک لٹریری ونگ بنائی جائے، اس لٹریری ونگ میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ ضیاء میں ایک ہم بنائیں گے صنعت کاروں کی ایک ونگ بنائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج شالیمار ٹاؤن سے ہمارے گجرانوالہ کی ممتاز شخصیت اور جناب اعجاز الحق صاحب کے دوست حاجی محمد سرور صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اب میری مشاورت ان تمام شخصیات سے ہوتی رہے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گا آفس میں آئیں، نہیں، گرمی زیادہ ہے، میں خود آپ کے پاس آ جایا کروں گا۔ جب تک گرمی ہے میں خود آپ کے پاس آؤں گا،
مشاورت لینے کے لیے، اور جب گرمی ذرا کم ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ہمارا اس آفس میں اجلاس ہر مہینے ایک انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ میرے بہت پیارے دوست جناب افتخار طور صاحب، ان کے بیٹے محمد علی افتخار تشریف لائے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی ہمارے آج مسلم لیگ ضیاء کا حصہ ہے۔ میں اپنے روحانی بیٹے جناب عثمان انجم، میں آپ کو بھی پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں عثمان بھائی، اور میرے برادر مکرم جناب فاروق توفیق صاحب تشریف لائے ہیں مسلم لیگ ضیاء میں، آج ان کی بھی شمولیت ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس طریقے سے ہمارا گجرانوالہ کے ممتاز ہومیوپیتھک پلیٹ فارم پہ ایک ممتاز نام ہے ڈاکٹر عبدالرحمن پن صاحب، جنہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا تھا، اور میں ڈاکٹر عبدالرحمن پن صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ گجرانوالہ کی جتنی شخصیات ہیں، جتنے بھی ہیں جی، یہ میں جن کا نام نہ لے سکوں، میں یہ نہ خیال کیجیے گا کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا، نہیں، میرے پاس سارے انداز ہیں، نظر انداز نہیں ہے میرے پاس، میں نظر انداز نہیں کرتا ساتھیوں کو۔ ہاں کبھی نام اگر نہ لیا جائے تو یہ نہیں، ہم اپنے دوستوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہی تو ہمارا انداز ہوگا کہ ہمارے انداز میں نظر انداز نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک بڑا پیارا لطیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچوں کا والد فوت ہو گیا جی، ایک بچوں کا والد فوت ہو گئے۔ بچے اپنی ماں سے کہتے تھے، ماں عید آ رہی ہے، ہمیں کپڑے لے کے دو۔ ڈاکٹر آصف الوی صاحب، ماں نے کہا اچھا ابو کہاں گئے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ بچوں نے کہا ماں ابو اللہ کو خط لکھو نا، کہ ابو سے کہیں کہ ہمارے لیے عیدی بھیجیں۔ ماں نے خط لکھا اور باہر لفافے پہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وساطت سے ہمارے ابو کو ملے۔ اندر لکھا تھا کہ ابو جی 1,00,000 روپیہ بھیجیں، ہم نے کپڑے سلانے ہیں اور قربانی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ وہ لیٹر ایک پتنگ کے ساتھ باندھ کے اوپر بھیجا گیا۔ علاقے کی جو پولیس آفیسر تھے، دیکھا کہ لیٹر کہاں جا رہا ہے، گڈی کے ساتھ لیٹر جا رہا ہے، پتہ کرو یہ کہاں جاتی ہے، کب کٹے گی۔ لیٹر دیکھا گیا، لیٹر جہاں گرا اٹھایا گیا، لکھا تھا اللہ کریم کو مل کے ابو جی کو ملے۔ لکھا تھا 1,00,000 روپیہ بھیجیں، قربانی بھی چاہیے اور کپڑے بھی چاہیے۔ وہ پولیس آفیسر بڑا نیک انسان تھا، بہت نیک تھا۔ اس نے اپنے پولیس مین کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ ایسے کرو، ہم نے کسی سے نہیں کہنا۔ سب نے اپنی تنخواہوں سے پیسے نکال کے 50,000 اکٹھا کر کے اس بیوہ عورت کے گھر میں پیسے لے کے گئے، پیسے دے کے آئے، 50,000 دے کے آئے۔ کہا بی بی، یہ نہیں کہا کہ کس سے لیا ہے، کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ ابھی 3-4 دن گزرے تھے تو ایک اور پتنگ چڑھی اور نیچے پھر ایک لفافہ لٹک رہا تھا۔ وہ جو علاقے کے پولیس مین تھے، دیکھا کہ یہ کیا چکر ہے کہ لفافہ پھر چڑھ گیا، پیسے پہنچا بھی دیے ہیں۔ دوبارہ اس گڈی کے، اس پتنگ کے کٹنے کا اور گرنے کا انتظار کیا گیا۔ جہاں وہ پتنگ گری، لفافہ کھولا گیا، لفافہ پہ لکھا تھا کہ ابو جی آپ نے پیسے پولیس والوں کے ہاتھ کیوں بھیجے ہیں؟ وہ آدھے پیسے خود کھا گئے ہیں، وہ آدھے پیسے خود کھا گئے ہیں، 50,000 ملا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کے بارے میں منفی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے
ہر داڑھی والا بندہ اچھا نہیں ہوتا، ہر محکمے کا ہر بندہ برا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ہر انسان کی نیچر الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض پولیس کے اندر بھی جاب کرنے والے میں نے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک پولیس آفیسر میرے دوست تھے، میں فیصل آباد ان کے پاس گیا، اپنی گاڑی میں گھر جانے لگے۔ گھر کے بعد انہوں نے سیر کے لیے جانا تھا، ان دوسری گاڑی نکالی، پہلے والی گاڑی رکھ دی۔ میں نے کہا پہلی گاڑی بڑا اچھا اے سی تھا، بڑا بہترین ہے۔ کہتے وہ سرکاری گاڑی ہے، میرے گھر تک کے سفر کے لیے ہے، میں گھر کے آگے سفر کروں گا تو بددیانتی ہوگی، میں اسے صرف سرکاری کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، صبح میں نے آفس میں جانا ہے، اس گاڑی پہ جاؤں گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ برادران عزیز وقار، ہمیں کسی کے بارے میں منفی رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ جب منفی رائے آتی ہے، شیکسپیئر ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے، شیکسپیئر کہا کرتا تھا کہ نتھنگ از شیئر گڈ، نتھنگ از شیئر بیڈ، بٹ اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ شیکسپیئر کہا کرتا تھا کوئی چیز مکمل طور پہ اچھی نہیں ہوتی، کوئی چیز مکمل طور پہ بری نہیں ہوتی، انسان کی اپنی سوچ اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ آپ جب کسی کے بارے میں خیال کریں کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، آپ یقین کریں آپ کو اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آئیں گی۔ اگر آپ خیال کریں گے فلاں بندہ بہت برا ہے تو اس کی اچھائیاں بھی آپ کو برائیاں ہی نظر آئیں گی۔ لہٰذا ہمیں ہر انسان کے بارے میں اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے، سوچ اچھی رکھنی چاہیے۔ سامعین، ایک گھر ایسا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، ایک گھر بہت خوبصورت ہے۔ کون سا؟ جس میں پتھر لگا ہو بڑا قیمتی؟ نہیں۔ جس میں پردے لگے ہوں 1.5 لاکھ کے پردے؟ جی نہیں۔ یاد رکھیے وہ گھر سب سے خوبصورت ہے جس گھر کے اندر برداشت ہے، برداشت ہے، برداشت پائی جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر برداشت ہوتی ہے وہ گھر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ گھر کی خوبصورتی فرنیچر سے، کپڑوں سے یا ٹائلوں سے نہیں بنتی، گھر کی خوبصورتی برداشت سے پیدا ہوتی ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کو برداشت کریں، بڑے اپنے چھوٹوں کو برداشت کریں، خامند اپنی بیوی کی غلطی کو برداشت کرے، بیوی اپنی خامند کی غلطیوں کو برداشت کرے، چھوٹے بہن بھائی بڑوں کو برداشت کریں، بڑوں چھوٹوں کو، ساس بہو کو برداشت کرے، بہو ساس کو برداشت کرے۔ جس گھر کے اندر برداشت پائی جاتی ہے وہ گھر معاشرے کا، محلے کا سب سے خوبصورت گھر ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ کرے آپ کا گھر محلے کا سب سے خوبصورت گھر ہو۔ بیوٹی، the real beauty of a family. Tolerance and bearance is the real beauty of a family. کسی خاندان کا اصلی حسن برداشت ہے، بردباری، برداشت، برداشت گھر کے حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ اور کس گھر کے اندر ہر وقت بے چینی رہتی ہے؟ یاد رکھیے پارٹیاں ٹوٹتی کیسے ہیں؟ پارٹیاں کیسے ٹوٹتی ہیں؟ پارٹی ایک ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا، تیسرا ٹکڑا، کیسے ہوتا ہے؟ گروپ بن جاتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں؟ میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے جس گھر میں چودھری زیادہ ہوں اس گھر میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سارے چودھری ہوں اس گھر میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آئی مین ٹو سے جس گھر میں سارے آکڑ خان ہوں۔ اب میں نے بات کو میں نے وہ جو میں نے سینس چودھری جس سینس میں بولا میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، یعنی جس گھر میں سارے اپنے آپ کو بڑے سمجھیں اور چھوٹا بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ ہو اس گھر میں ہمیشہ نفاق پیدا ہوتا ہے، وہ گھر ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ میں جتنے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پاکستان مسلم لیگ ضیاء کی سب سے پہلے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں لاہور سے
اس کے بعد پھر فیصل آباد کا بھی رخ ہوگا، اور سب سے زیادہ ہماری سرگرمیوں کا مرکز گوجرانوالا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھیوں کو، اخلاص والے ساتھیوں کو جوڑ کے رکھا جائے۔ یاد رکھیے ایک چیز پارٹی کو آگے نہیں چلنے دیتی، ایک چیز پارٹی کو آگے نہیں چلنے دیتی، بلکہ ایک چیز آپ کی اولاد کو بھی آگے نہیں چلنے دیتی۔ جناب حافظ عبدالحق صاحب ہمارے چیف آرگنائزر ہیں گوجرانوالا پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے، میں امید کرتا ہوں کہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کسی خاندان کے بچوں کو آگے نہیں چلنے دیتی، آپ کی اولاد کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، وہی چیز کسی خاندان کو آگے نہیں چلنے دیتی، وہی چیز کسی پارٹی کو آگے نہیں چلنے دیتی، وہی چیز، وہی ایک چیز کسی بندے کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے کا موقع نہیں فراہم کرتی۔ وہ چیز کیا ہے؟ خام خواہ کی تنقید اور تنقیص، ٹو criticize a person for nothing, to make a criticism upon a man for nothing، خام خواہ تنقید۔ کوشش کریں، ہم کوشش کریں گے کام کو سراہا جائے، تنقید نہ کی جائے۔ ہم کوشش کریں گے کام کو سراہا جائے، کام کرنے والوں کو شاباش دی جائے، کام کرنے والوں کو تھپکی دی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگست میں تو ہم اے پی سی کا انعقاد کریں گے گوجرانوالا پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے پلیٹ فارم سے، خواہ کسی ہوٹل میں کریں، خواہ اپنے آفس میں کریں، یا ہم کہیں بھی کریں۔ ہو سکتا ہے ہم کسی اچھے سے ہوٹل بھی اس کا اہتمام کریں جس میں پنجاب کے مختلف پارٹیز کے ایک ریپریزنٹیٹیو کو بلایا جائے گا، ایک نمائندہ۔ ہماری ایگزیکٹو باڈی ساری ہوگی، لیکن ساتھ ایک نمائندہ ہر پارٹی کا، اور موضوع ایک ہوگا۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کسی کی ٹانگیں کھینچنا نہیں ہوگا یا حکومت پہ خام خواہ تنقید کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اس اے پی سی کے نتیجے میں ایک موضوع اس پہ گفتگو ہوگی، اور گفتگو کے بعد کہا جائے گا کہ جو ساتھیوں نے گفتگو کی ہے اس پہ یہ پوائنٹس واضح کیے گئے ہیں، اس مسئلے کا حل ہماری اے پی سی کے نتیجے میں یہ ہے، اس کا حل پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اگست میں انشاءاللہ ہم اے پی سی کا انعقاد کریں گے، اور 6 ستمبر کو انشاءاللہ ہم گوجرانوالا میں اور لاہور میں، گوجرانوالا میں اور لاہور میں جو اے پی سی ہوگی اس کی جو قیادت ہے وہ شہباز عالم فاروقی کریں گے، جو کہ بھی باہر ریلی کے ساتھ آ رہے ہیں، پاکستان یوتھ کے وہ یوتھ لیگ کے ہمارے صدر ہیں۔ اور گوجرانوالا میں پاکستان مسلم لیگ ضیاء، اس کے تمام شعبہ جات کے جو نمائندگان ہیں، ایک ریلی کا انعقاد ہوگا، اور ریلی کا انعقاد کوئی بھی ریلی ہوگی آفس سے اس کا آغاز ہوگا شام کو، اور اس کے بعد ہم تقریباً شیروالا باغ کے پاس جا کے یا آگے گوجرانوالا اڈا وہاں تک جا کے اپنی اس ریلی کا اختتام کیا کریں گے۔ اور اس کے لیے ایسے احباب جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہوں گی، 1% بھی فکر نہیں کرنا کہ ہماری گاڑی نہیں ہے ہمیں کون بٹھائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جن کے پاس گاڑی نہیں ہوگی پہلے ہم انہیں بٹھائیں گے، بعد میں ہم اپنی گاڑی کا اہتمام کریں گے ہم نے کہاں بیٹھنا ہے، تاکہ سارے ساتھی جو بائکس ریلیز نکالی جائیں اس کو ساتھی بڑے اچھے طریقے سے۔ اور میری یہ خواہش ہوگی اور کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ، اس کے لیے مجھے امید ہے مجھے بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء گوجرانوالا کے تمام احباب آپس میں ایک دوسرے کا بازو بنے، ایک کی تکلیف سب کی تکلیف سمجھی جائے، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہوگی، ایک کی کامیابی سب کی کامیابی ہوگی، ایک کی ناکامی سب کی ناکامی ہوگی۔ ہم جب ایسے چلیں گے تو آپ یقین کریں 1000 افراد 50,000 پہ بھاری ہوں گے، جیسا کہ حافظ عبدالحق صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا تھا، جب اکٹھے منظم ہو کے چلیں گے نا تو وہ 5 افراد بھی 50 پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک تنظیم کے ساتھ چلنا ہے، تنقید کے ساتھ نہیں، تنقید کے ساتھ نہیں، ہمیں اخلاص کے ساتھ چلنا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ
جان نثاری والا، ہر ایک کے ساتھ قربانی والا وہ جذبہ ہوگا کہ جیسے وہ ایک صحابی کو پانی پینے کو آیا، صحابی نے کہا اگلے کو دے دیا جائے، اگلے کو دیا جائے، نیکسٹ، وہ پانی چلتے پھر اس صحابی تک آ گیا جس نے پانی تقسیم کرنے کا آغاز کیا تھا۔ تو جب ایسا جذبہ ہوگا نا تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث چلیں، ایک بھائی چارہ ہو، یہ پھر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ ایسے ہی اچھے انداز میں چلے گا۔ دوبارہ خطاب؟ اچھا جی۔